بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اولیاء جھنجھانا پر۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا گیا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو تبلیغی جماعت کے بانی حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کا نام محمد اسماعیل، آپ کے والد کا نام شیخ غلام حسین، آپ کے دادا کا نام حکیم کریم بخش اور آپ کے پردادا کا نام حکیم غلام محی الدین تھا۔ آپ اپنے آبائی وطن قصبہ جھنجھانا میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد دینی علم حاصل کیا اور عربی نصاب کی تکمیل فرمائی، یعنی عالم بن گئے۔ اور 1855 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر بادشاہ کے سمدھی مرزا الہی بخش صاحب کے یہاں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار فرمایا، یعنی آپ مرزا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھانے لگے۔ نہایت ہی عابد، زاہد اور متقی اور صوفی سنت بزرگ تھے۔ ابتداءً شروع میں مرزا الہی بخش صاحب کے یہاں کوئی خاص عزت نہ تھی، صرف ان کے بچوں کو پڑھانے پر مامور تھے۔ انقلاب 1857 عیسوی کے بعد مرزا الہی بخش بھی کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور بہت پریشان پھرے۔ اسی دوران میں کسی عارف کامل نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ان کو بھیجا۔ مرزا صاحب نے جب حضرت کی دعا کی برکت سے اپنی پریشانیوں سے نجات پائی تو پھر اس نے آپ کا خصوصی اعزاز اور اکرام کیا اور اپنی پہلی پنشن لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس میں سے کچھ روپیے مٹھی میں اٹھا لیے جو آخر تک آپ کا مشاہرہ رہا۔ مرزا الہی بخش نے دہلی کو چھوڑ کر بستی نظام الدین میں مستقل سکونت اختیار کر لی، وہیں رہنے لگے اور 64 کھمبا کے احاطے میں اندر اور باہر اپنے رہائشی مکانات تعمیر کرائے۔ 64 کھمبا کے دروازے پر حضرت مولانا اسماعیل صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سکونتی مکان تھا، یعنی اب وہیں رہا کرتے تھے۔ 64 کھمبے کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کرائی، جس میں ایک حجرہ حضرت کی رہائش کے لیے اور ایک بڑا کمرہ ٹین پوسٹ اپنی نشست کے لیے، اپنے بیٹھنے کے لیے تعمیر کرایا، جو بنگلہ کہلاتا تھا اور اسی مناسبت سے بنگلے والی مسجد کہلاتی تھی۔ اب مرزا الہی بخش بھی آپ کے شاگرد تھے اور بڑھاپے میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا تھا، جو زندگی میں ختم بھی کر لیا تھا۔ اب مرزا آپ کے نیاز مند اور پورے عقیدت مند تھے۔ علاوہ اس مشاہرہ کے حضرت مولانا اور ان کے متعلقین اور خدام اور جو ان کے پاس آنے جانے والے تھے، ان کا کھانا مرزا صاحب کے یہیں سے خصوصی اہتمام کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ایک روز نماز کا وقت آ گیا اور کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا جس کے ساتھ آپ جماعت کرتے، اس لیے کسی نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے۔ کچھ میواتی لوگ میوات سے تلاش روزگار کے لیے دہلی جا رہے تھے۔ آپ ان کو مسجد میں بلا کر لے آئے، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود دین اور مذہب سے بالکل بے خبر اور نا آشنا تھے، یعنی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور چونکہ مزدوری کے لیے جا رہے تھے، اس لیے جو مزدوری ان کو دہلی میں ملتی تھی اسی پر آپ نے ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ان کو دین سکھاتے اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے اور شام کو ان کو مزدوری کے پیسے اپنے پاس سے ادا کرتے۔ یہ ہے بنگلے والی مسجد کے مدرسے کی ابتدا۔ چند دن کے بعد ان لوگوں کو دین کا شوق اور عبادت کا ذوق حاصل ہو گیا تو انہوں نے مزدوری لینا چھوڑ دی اور اب 10-12 میواتی تعلیم اور تربیت کے لیے ہر وقت آپ کے پاس رہنے لگے، جن کا کھانا مرزا الہی بخش بہادر شاہ ظفر کے سمدھی کے یہاں سے آتا تھا اور باقی ہر قسم کی خبرگیری مولانا خود فرماتے تھے۔ آپ کی پہلی شادی ہوئی جن سے حضرت مولانا محمد میاں صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ایک روز 1868 عیسوی میں ایک شادی کے سلسلے میں بارات میں آپ کا کاندھلہ تشریف لے جانا ہوا
اور وہاں آپ کا ایک پرتاثیر واعظ ہوا، یعنی آپ نے ایک بیان کیا۔ آپ کا یہ واعظ، آپ کی یہ نصیحت، آپ کا یہ بیان حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی یعنی بیٹی امی بی نے بھی سنا، اور فوراً اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے فرمایا کہ دین اور علم اس خاندان سے برابر کم ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ بالکل ختم ہو جائے۔ مجھے مولوی محمد اسماعیل جھنجھانوی دیندار اور علم والے معلوم ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی بڑی لڑکی کی شادی ان سے کر دو تاکہ روابط اور تعلقات کے ذریعے خاندان میں دین اور علم کی بنیادیں جمی رہ سکیں۔ مگر چونکہ اس وقت حضرت مولانا کی عمر بہت کافی تھی اور ان کی صاحبزادی بہت کم عمر اور چھوٹی تھی، اس لیے ہر ایک کو تامل تھا، مگر امی بھی نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور زور دے کر اسی وقت حضرت مولانا کا نکاح اپنی بیٹی سے کرا کر رخصت بھی کر دیا۔ جو دوسرے کی بارات میں باراتی بن کر آئے تھے وہ دلہا بن کر اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گئے۔ اسی طرح اس خاندان کا پھر رخ پلٹا اور دینداری نمایاں اور غالب نظر آنے لگی۔ ایک زمانے کے بعد مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی نے آخر عمر میں کاندلے میں مستقل رہنا شروع کر دیا۔ ارادے سے ایک چھوٹا سا رہائشی مکان تعمیر کرا لیا۔ اس طرح آپ کا کاندلہ آنا جانا زیادہ ہو گیا اور جھنجھانا میں کم، جبکہ جائیدادیں سب جھنجھانا ہی میں رہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین اولیاء میں گزاری اور آخر میں وہیں دفن بھی ہوئے۔ جھنجھانے میں آپ کی جائیداد جو شاہ جہاں بادشاہ نے 2000 بیگھہ زمین مولانا محمد ساجد صاحب جھنجھانوی کے نام کی تھی وہ چلی آ رہی تھی، مگر جس طرح سے مولانا اشرف صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، اسی طرح آپ نے اور آپ کے والدین اور اولاد نے اس کی جائیداد کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں نے اس جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح مکانات پر بھی لوگوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ آپ کے خاندان کے سینکڑوں گھر جھنجھانا میں تھے۔ ذکر اور عبادت، آنے جانے والے مسافروں کی خدمت، قرآن کریم اور دینی تعلیم آپ کا شب و روز کا مشغلہ تھا، یعنی دن رات آپ اسی کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت گنگوہی حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے طریقے سلوک کے حصول کی خواہش کی تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ آپ کو اس کی حاجت نہیں، جو اس طریق میں ذکر اور اذکار کا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ میں نے قاعدہ بغدادی نہیں پڑھا۔ رحم دلی اس تک بڑھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی جوں کو پکڑ کر ویسے ہی بغیر مارے پھینک دیتا تو آپ اس کو تلاش کر کے مارا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ تکلیف اٹھا کر تڑپ تڑپ کر نہ مرے۔ آپ کی طبیعت اتنی صلاح کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ بے ہما ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے باہما بنا دیا۔ آپ کی خلوصیت اور بے نفسی ایسی آشکارا تھی اور ایسی نرم مزاجی آپ کے دلی کے اندر تھی کہ دہلی کے مختلف الخیال جماعتیں جو اس زمانے میں ایک دوسرے سے سخت متشدد اور متنفر تھیں، نفرت کیا کرتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا رودار نہ تھا۔ ان کے پیشواؤں کو آپ کی ذات سے بلا اختلاف عقیدت اور محبت تھی۔ جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو دہلی منتقل ہو گئے، دہلی چلے گئے اور کھجور والی مسجد واقع تیراہا بہرام خاں میں بغرض علاج قیام فرمایا اور علاج ہوتا رہا، مگر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کا وقت دنیا میں رہنے کا ختم ہوا اور آخرت کا سفر کرنے کا وقت آ گیا تو آپ نے 4 شوال المکرم سن 1315 ہجری مطابق 26 فروری 1898 عیسوی کو انتقال فرمایا۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت مولانا محمد میاں صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب جھنجھانوی محدث مظاہر العلوم سہارنپور، اور حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں کے مختصر حالات میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔